الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم. یہ بات عیاں ہے دنیا پر، یہ بات عیاں ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، ہم بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم دیں گے. یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا. معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا یہ قابل فخر کی بات ہے. حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا. اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. قرآن اعلان کرتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قرآن اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا. محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قرآن کریم کا بھی یہی فیصلہ ہے، توریت کا بھی یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، ابوبکر عثمان کا بھی یہی فیصلہ ہے، علی اور عمر کا بھی یہی فیصلہ ہے، طلحہ اور زبیر کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہیں. نبوت کے عالی شان عمارت آپ کے آنے سے کامل اور مکمل ہو گئی. اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل ہوگا، وقت کا سب سے بڑا حرام خور ہوگا، دھوکے باز ہوگا، عیار ہوگا، مکار ہوگا، سنیمہ باز ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا. حضرات، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہی فیصلہ ہے، توریت کا یہی فیصلہ ہے، زبور کا یہی فیصلہ ہے، انجیل کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام دھارمک کتابوں کا یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون مردود انسان ہوگا، کون ملعون انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. دوستو، ایسے بہت سارے کم بخت انسان تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے کمینے تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے ذلیل تمہیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا. ہندوستان میں فرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا. اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر اور ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا. اس کی ایک تاریخ ہے، اگر ہم اس تاریخ کا پس منظر سمجھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے. دوستو، مرزا قادیانی انگریزوں کا نبی تھا. مرزا قادیانی جھوٹا اور مردود تھا. مرزا قادیانی کذاب
کذاب اور ملعون تھا، مرزا قادیانی سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے۔ ان کمینوں کے پاس اتنی قوت اور طاقت نہیں کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے ان کے پاس اتنی ہمت اور حوصلہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے سوچا مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، مسلمانوں کو ہندوستان سے مریا میٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر وہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کمبختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان کمینوں نے، ان گوری چمڑی والے انگریز بھیڑیوں نے سچے نبی کے مقابلے میں جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، ایک بہرے کو کھڑا کیا، ایک اندھے کو کھڑا کیا، ایک پر کردار کو کھڑا کیا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر گبن کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر کا چکر لگایا، لیکن نبوت کے دعوے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا۔ کہنے لگا نبوت کی دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کب کبھی سے آ جاتی ہے، خوف سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اور اونچا مقام ہوتا ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا وقتوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی تھی۔ آگے انگریز خود لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا، اور جب ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی تھی، گال پھچ اور چپکا ہوا تھا، چال چلن بندر کی دم کی طرح تھی اور گردن کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی تھی۔ انگریز کہنے لگا اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر لوگ اسے نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو چودھویں چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ اسلام لاتے ہیں، دشمن دوست ہو جاتا ہے، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ بالآخر اس انگریز نے اپنی جھوٹی نبوت کا تاج اس بھنگی انسان کو پہنا دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔